حکم چلتی ہوئی تلوار بے باقی ہے حکم چلتی ہوئی تلوار بے باقی ہے انتقام شاہ ابرار بے باقی ہے مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے آخری ہے در قرار بے باقی ہے حکم چلتے ہوئی امتحان عاشقی سے کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی سے کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے پڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان نعرے سلوات تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا چو
پلانے والے ہیں، پرواہ مجھے ہے کیا، رے بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاز میں لو خراسان سامرا، ارے خورشید دعا میرا برج شرف میں ہے، ایک ساقی کربلا میں میرا، ایک نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام پہ اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، بزم کل میں دوسرا حیدر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا ہے، ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال، رے کوئی حر جیسا وفا پے کر نظر آتا نہیں، یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں جتنے مردان جری، ارے کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، ارے جو محمد نے سجایا ہے بعنوان غدیر، ارے دل کے اندھوں کو وہی ممبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا،
پڑ گئی ہے جن کے دل پر بغض حیدر کے نقاب، ارے ان کو احمد کا کبھی بستر نظر آتا نہیں، ارے حر کی کچھ ایسے شب عاشور آنکھیں کھل گئیں، ارے کوئی بھی جز صبت پیغمبر نظر آتا نہیں، ارے مر نہ جائے ماں کہیں خالق یہ منظر دیکھ کر، ارے سامنے جھولا ہے اور اصغر نظر آتا نہیں، کس طرح سوئے سکینہ، کس طرح سوئے سکینہ سینہ سرور کے پاس، ارے جس پہ نیند آتی تھی وہ بستر نظر آتا نہیں، چل بسی بینائیے سرور نبی کے لال کی، ارے ڈھونڈتا ہے اور علی اکبر نظر آتے نہیں، اور کوئی مظہر ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، ارے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، ارے جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، ارے دی صدا لاش پہ آن کے لے جا بانو، ارے دی صدا لاش پہ سروان کے لے جا بانو، ارے چھد گیا برچھے سے اکبر کا کلیجہ بانو، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا
لائے حسین کر لو اب آخری دیدار پہ مرتا ہے کر لو اب آخری دیدار پہ مرتا ہے ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ارے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے ارے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا پہنچی خیمے میں یہ حضرت کی جو پر درد صدا ارے مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ لے کے ہے بھائی ارے فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ارے فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ارے پیٹتی سر زینب مضطر نکل آئی باہر ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر ارے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا ارے شاہ کے کاندھے پہ دیکھا لے اکبر کو نیڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کی ہے میرے لا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے کو خسا ارے راس آیا لا میرے لال کو 18واں سال ارے راس آیا لا میرے لال کو 18واں سال ارے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے ارے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے ارے روک کے بالوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ ارے سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پشی ارے کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے ارے کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے ارے سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو ارے اس جوان بیٹے کے غم لے ہمیں مارا بانو
سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، ارے اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، لاش اکبر کی جو موت۔ نعرہ صلوات۔ میری غربت میری تربت کا پتہ دیتی ہے، میری غربت میری تربت کا پتہ دیتی ہے، اب زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، اب زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، آئے ہو میری قبر پر ذرا ٹھہرو تو، آئے ہو میری قبر پر ذرا ٹھہرو تو، اے میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو، اے میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو، آج جس جگہ پہ روضہ ہے کل تھا وہیں پر زندہ، آج جس جگہ پر روضہ ہے کل تھا وہیں پر زندہ، ارے ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، تم جو پل بھر کو یہاں آ جاتے ہو، تم جو پل بھر کو یہاں آ جاتے ہو تو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زنداں سے سکینہ کو آج بھی ڈر لگتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے، غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے، غم حسین کے آنسو پاک ہیں زمزم سے، فرشتوں رہنے تو جنت میں اٹھ کے جا سکتا نہیں ہوں فرش ماتم سے، صلیب نیزہ پہ کر کے تلاوت قرآن خراج لے گئے شبیر ابن مریم سے، صلیب نیزہ پہ کر کے تلاوت قرآن خراج لے گئے شبیر ابن مریم سے، کہ جس طرح سے لاحول سے ڈرے شیطان، بس یوں ہی یزیدی ڈرتے ہیں صدائے ماتم سے، بس یوں ہی یزیدی ڈرتے ہیں صدائے ماتم سے، اور عجیب جھونکا تھا انکار شہ کی آندھی کا، عجیب جھونکا تھا انکار شہ کی آندھی کا، کہ پیڑ گر پڑا بیعت کا یک با یک دھم سے، کہ پیڑ گر پڑا بیعت کا یک با یک دھم سے، اور یزید والوں کی پہچان میں بتاتا ہوں، یزید والوں کی پہچان میں بتاتا ہوں، یہ منہ کو موڑ لیا کرتے ہیں محرم سے، زمین پہ سجدوں کے نقش و نگار اپنی جگہ، عقیدتوں کی پہچان ہے داغ ماتم سے، اور جب بھی کیا ہے آگ پر ماتم حسین ابن علی کا، تو پاؤں کے نیچے شعلے لگے ہیں شبنم سے، اور یزید ہار گیا شہ سے روز عاشورہ،
شکست کھا گیا شیطان پھر ایک آدم سے۔ غم زمانہ میں جب بھی دل الجھتا ہے، سکون ملتا ہے عباس تیرے ماتم سے۔ اب زمانہ چاہے میرے ہاتھوں کو بھی کاٹ لے، میں باز آ سکتا نہیں ہوں شبیر کے ماتم سے۔ صغیر کا لہو چہرے پہ مل کر بولے حسین، ملوں گا اسی طرح حشر میں رسول اکرم سے۔ وہ سکینہ روتی ہے، زینب کا دل دھڑکتا ہے، نڈال اہل حرم ہے شبیر کے غم سے، نڈال اہل حرم ہے شبیر کے غم سے۔ گردن میں طوق تو بیڑی ہے پائے عابد میں، قدم قدم پر لرزتے ہیں درد پہم سے۔ آئیے مولانا آ گئے ہیں۔ خطیب اہل بیت مولانا جناب حسنین باقری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ بلکہ جہاں کی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، بس سلام کے چند اشارات پیش کرنا سمجھ فرمائیں۔ فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں، فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں، اور ملائکہ بھی سیاستانے والے ہیں، ملائکہ بھی سیاستانے والے ہیں۔ اور یہاں حسین کی مجلس ہے آ چکی زہرا، یہاں حسین کی مجلس ہے آ چکی زہرا، ابھی رسول بھی تشریف لانے والے ہیں، ابھی رسول بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اور ہمارا خون ہے طاہر، ذہن بھی پاک کے ہم، ہمارا خون ہے طاہر، ذہن بھی پاک کے ہم، ہمارا خون ہے طاہر، ذہن بھی پاک کے ہم، در حسین کی خیرات کھانے والے ہیں، در حسین کی خیرات کھانے والے ہیں، ہمارا خون ہے طاہر، ذہن بھی پاک کے ہم، در حسین کی خیرات کھانے والے ہیں۔ اور میری جبین پر اصغر کا نام لکھ دینا، میری جبین پر اصغر کا نام لکھ دینا، میری جبین پر اصغر کا نام لکھ دینا، میری جبین پہ اصغر کا نام لکھ دینا، سنا ہے قبر کے منظر ڈرانے والے ہیں، سنا ہے قبر کے منظر ڈرانے والے ہیں، اور کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، سماعت معاشر، کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے،
کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، جو ہاتھ پرچم غازی اٹھانے والے ہیں، جو ہاتھ پرچم غازی اٹھانے والے ہیں، کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، جو ہاتھ پرچم غازی اٹھانے والے ہیں۔ اور سپاہ شام مسلح سمیٹ لے اپنا، سپاہ شام مسلح سمیٹ لے اپنا، سپاہ شام مسلح سمیٹ لے اپنا، ابھی فرات پہ عباس آنے والے ہیں، ابھی فرات پہ عباس آنے والے ہیں۔ اور بتائے شام غریبا تجھے کہاں سے ملے، بتائے شام غریبا تجھے کہاں سے ملے، بتائے شام غریبا تجھے کہاں سے ملے، یہ سب چراغ تو مخفی خزانے والے ہیں، یہ سب چراغ تو مخفی خزانے والے ہیں، اور ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کا دے، ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کا دے، ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کا دے، ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کا دے، ہے ایک جان 72 بچانے والے ہیں، ہے ایک جان 72 بچانے والے ہیں، ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کا دے، ہے ایک جان 72 بچانے والے ہیں، اور فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے مولانا حسنین باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین الاطراء بمقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صلوات محمد۔
ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید طاہر حسین ابن سید فدا حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جمعہ کا دن ہے اور یہ دن زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب دن ہے۔ اسی حوالے سے میں نے مشہور حدیث ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ اس حدیث کے ضمن میں کچھ دیر گفتگو اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں، اولاً مرحوم کے فرزند سے کہ موت برحق ہے، اور موت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ایک خدائی فیصلے کا نام ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بعض باتیں آدمی یہی کہتا ہے کہہ دینا آسان ہے، لیکن خود جو انسان اس منزل سے گزرتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پروردگار کا اور ہمارے معبود کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کو اس کی مصلحتوں کا علم نہ ہو، لہٰذا وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ سخت لگیں، لیکن ان تمام سختیوں کے بعد بھی بعض فطری طور پر انسان کے سامنے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، غم کا سبب ہے، یا بسا اوقات بعض مراحل ناقابل برداشت ہیں، لیکن اگر یقین ہو کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہے تو ایسے مواقع پر برداشت کرنا انسان کے لیے کسی حد تک آسان ہوتا ہے۔ جہاں تک موت و حیات کا معاملہ ہے، خود قرآن کا ایک صاف صاف اعلان ہے کہ هو الذی، سورہ مبارکہ ملک میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ موت اور حیات کا خالق ہے۔ اللہ نے اس موت و حیات کو تمہارے لیے وجود دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے پیدا کی ہو وہی چیز پیدا کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اگر اس نے کوئی چیز ہمارے لیے خلق کی ہے تو وہی چیز خلق کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اچھی ہو۔ مصلحتوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہی بہتر چیزیں بھی کبھی کبھی انسان کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہیں اور سخت بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن تعلیمات اہل بیت میں جہاں تک موت کا تصور پیش کیا گیا ہے، موت نام ہے ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے راستے کو طے کرنے کا۔ اسی لیے موت کو پل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں جو چیز ہمیں جوڑنے والی ہے، یا اس دنیا سے اس دنیا میں جو چیز ہمیں پہنچانے والی ہے، وہ موت ہے۔ اور اس اللہ نے موت کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اس کائنات سے اس کائنات میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ فانی دنیا سے باقی دنیا تک پہنچ جائے، ایک ایسی جگہ سے جو ختم ہونے والی ہے وہاں سے اس جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کے لیے بقا ہے، جہاں پر اس کے لیے باقی رہنا ہے، جہاں پر اس کے لیے ابدی زندگی حاصل کرنا ہے۔ ہم فیہا خالدون کا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو در حقیقت موت ایک پل ہے، اور اس موت کے لیے ایک جملہ خود قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بھی ایک قرآن نے اعلان کیا ہے کہ موت کو ہم نے اس لیے بھی رکھا ہے، بلکہ موت و حیات دونوں کو، کہ ہم نے موت و حیات اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، تمہیں آزمائش کے مرحلے سے گزاریں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔
احسن عمل رکھنے والا کون ہے؟ یعنی خود یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت و حیات کو ہم نے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس موت و حیات کو اس لیے ہم نے قرار دیا ہے کہ جب اس پل سے گزرنا ہے تو تمہیں ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے، ایک امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب صرف ہمارے لیے اتنا امتحان بلکہ پیغام ہے کہ ہم اس امتحان سے کس طریقے سے اپنے کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ لیکن اتنا یقین ہے کہ اہل بیت جیسے افراد کی جب تعلیمات موجود ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ معصومین جیسے افراد کی جب تعلیمات موجود ہوں، اور بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ جب ان کا سہارا ہمارے لیے موجود ہو، تو پھر ہر سخت سے سخت مرحلہ، ہر کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم کو تو اس بات کے اوپر فخر بھی ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہمیں آزمانا ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو اہل بیت جیسے افراد کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان میں کیا کیا امتحان دینا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم کو کیا امتحان دینا ہے، ہم کو کس آزمائش سے گزرنا ہے، ہمارے سامنے کیسے کیسے امتحانات آنا ہے۔ بلکہ آج کے زبان میں کہا جائے کہ اہل بیت نے ہمارے سامنے آج کہیں بھی امتحان کی بات آئے، اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو انسان کے لیے کچھ نہ صحیح تو ایک آسانی اور اطمینان کا سبب ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے، اور اہل بیت نے اس امتحان میں کیا منزل سے گزرنا ہے، کیا امتحانات دینا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ دوسری چیز اس حدیث کے ضمن میں عرض کرنے سے پہلے کہ بعض ہمارے ہاں ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کا معاملہ ہے، اسی حد تک جو پیغام پہنچ سکے، واضح طور پر کہ جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ایصال ثواب کے لیے کوئی پابندی یا قید نہیں ہے۔ میں نے بعض جگہوں پر واضح طور پر، صریح طور پر عرض کیا ہے کہ یہ بعض جگہوں پر الحمدللہ یہاں ایسے کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فلاں دن مثلاً ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے، اتنے دن ہو جائیں تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے، یا مثلاً جفت ہو یا طاق ہو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، پہلی چیز واضح طور پر یقین رکھیے کہ مذہب اور دین کی نگاہ میں ہرگز ایصال ثواب کے لیے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی اس کے اوپر یقین رکھیے، اطمینان رکھیے کہ مذہب اہل بیت میں ایصال ثواب کے لیے ہرگز نہ کوئی پابندی ہے، نہ رکاوٹ ہے۔ جب بھی ہم ایصال ثواب کرنا چاہیں ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جس تاریخ میں بھی ہم لوگ ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حتیٰ سیوم، پنجم و دیسا اور 20واں اور 40واں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں بھی نہ تو کسی طرح کے دن کی قید ہے، نہ تاریخ کی قید ہے، نہ تعداد کی قید ہے، کتنے دن ہوں۔ یہ ہمارے لیے شریعت نے پیغام دیا ہے کہ جیسے زیادہ جس طریقے سے ایصال ثواب ہو سکے اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے ہیں یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، دین و مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ جتنی چیزیں آج ہمارے ہاں رائج ہیں ایصال ثواب کے نام پر، یہ ہمارے اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، کسی دین اور مذہب نے نہیں کہا ہے۔ دین کے معاملات ہیں، تاریخ کے معاملات ہیں، بدھ جمعرات کا معاملہ ہے، چاند کا معاملہ ہے، یہ سب ہمارے اور آپ کی دین ہے، دین اور مذہب نے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی۔ یعنی مذہب کا پیغام صرف یہ ہے کہ ہمیں جانے والے کو یاد رکھنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ہے۔ اور بات یہاں پر ایک منزل آتی ہے کہ تو ہمارے ہاں سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جن کا دین اور مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے، اگر ان چیزوں کو ہم توجہ دیتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کو پہلے توجہ دینا چاہیے جن پہ دین نے تاکید کی ہے۔ آج بہت سے جگہوں پر ایصال ثواب کے سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں خاندانی چلا رہا ہے۔ خاندانی وہ چیزیں بھی جرائج ہوئی تھیں جو اچھی تھیں، جو بہتر تھیں، آج ہمارے یہاں آہستہ آہستہ بہت سی جگہوں پر وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں میں جو ایصال ثواب کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین سلسلہ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں قائم کیا تھا، جو آج ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ایصال ثواب میں تلاوت قرآن تھا۔ ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے ایصال ثواب میں جو چیزیں رائج کی تھیں، اگر ہم اس پر گفتگو کریں کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلا رہا ہے، بہت سی عورتیں نہیں مانتی ہیں کہ ہمارا خاندانی سلسلہ ہے۔ بھئی ہمارے خاندانی سلسلے میں یہ بھی تو ایک سلسلہ تھا کہ تلاوت قرآن ہوتی تھی۔ ان چیزوں کی جس کے ہم پابند ہیں، دین میں کوئی تصور نہیں ہے، ہم اسے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، لیکن جن چیزوں کی شریعت تاکید کر رہی ہے اس کو ہم آسانی سے چھوڑنے کو تیار ہیں۔ نہیں، جو چیزیں آج ہمارے لیے شاید ضروری ہیں وہ تلاوت قرآن بھی ہے۔
چونکہ قرآن کریم کا ایک معاملہ ہے کہ خالی یہ ثواب ہی نہیں ہے بلکہ اس میں سے ہزاروں فائدے بھی ہماری زندگی میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کا تنہا معاملہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہوئی، ہم نے آ کر قرآن پڑھ لیا، نہیں، اگر یہی چیزیں اہمیت آج ہماری زندگی میں ہو، اس کے ہزاروں اور سینکڑوں فائدے ہیں جو ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ آج ہماری بہت سی بدبختیوں اور پریشانیوں کا سبب ہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم قرآن و اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور قرآن و اہل بیت سے قریب اور نزدیک ہونے کا ایک راستہ قرآن کریم کو اہمیت دینا بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، ایسے موقعوں پر اہمیت دینا ہے، ایسے موقعوں پر ہمیں اسے سامنے لے کر آنا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ جتنا جتنا ہم قرآن و اہل بیت سے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا اتنا ہماری زندگی میں کامیابیاں بھی آئیں گی، اتنا اتنا ہماری زندگی میں ترقی بھی آئے گی، اتنا اتنا ہماری زندگی سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اگر پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اگر مسائل کو حل کرنا ہے، اگر آج ترقی کرنا ہے، اگر آج کامیابی حاصل کرنا ہے، تو اس کا اگر کوئی راستہ ہے تو تنہا قرآن و اہل بیت سے تمسک ہے۔ اور قرآن صلوات پڑھیں، اس سے بہتر محمد وعلیہ۔ جہاں تک قرآن و اہل بیت سے تمسک کی بات ہے، اس سلسلے میں آخری بات ہے کیوں، جہاں تک ہمارے ہاں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہنے اور تمسک اختیار کرنے، ان کو ماننے کی بات ہے، ابھی یہ تاریخیں صدیقہ طاہرہ سے منسوب تاریخیں ہیں، بنت نبی سے منسوب تاریخیں ہیں، معصومہ دو عالم سے۔ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بہت سے افراد اس زمانے میں پیغمبر اکرم کو بھی مانتے تھے، امیر المومنین کو بھی مانتے تھے، صدیقہ طاہرہ کو بھی مانتے تھے۔ انسان سے بتائیے کیا اس زمانے میں جو لوگ پیغمبر اکرم کو مانتے تھے انہوں نے ماننے والے ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے؟ اگر ان لوگوں نے پیغمبر اکرم کو ماننے کا ثبوت پیش کیا ہوتا تو جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی۔ یعنی اس دور میں بھی پیغمبر کے ماننے والے تو بہت تھے، لیکن آج کس طرح کے ماننے والے تھے؟ دعویٰ کرنے والے تھے۔ یقین نہ کیے کہ اگر پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کے ماننے والوں کی ایک معمولی تعداد بھی ہوتی تو جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی۔ یہ جناب سیدہ کی شہادت بہت بڑا پیغام ہے کہ خالی مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، جب تک انسان صحیح طور پر پہچانتا نہ ہو، صحیح طور پر ماننے کا حق ادا نہ کرتا ہو، وہی وفات پیغمبر کے بعد اگر واقعاً لوگوں نے پیغمبر کو مانا ہوتا اور پیغمبر کے ماننے والے ہونے کا حق ادا کیا ہوتا تو نہ تو جناب سیدہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہوتی، نہ تو جناب سیدہ شہید کی جاتی۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کی موجودگی میں جناب سیدہ کی شہادت ہو سکتی ہے تو آج ہماری زندگی میں بھی ہمارے درمیان صرف اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کرنے سے دین پامال بھی ہو سکتا ہے، دین ختم بھی ہو سکتا ہے، شریعت پامال ہو سکتی ہے۔ اگر دین و شریعت باقی رہ سکتی ہے تو دین کو سمجھنے ہی پہ باقی رہ سکتی ہے۔ ایک سلامات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ من مات ولم یعرف، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ جو نہ مانے اس کی موت حق کی موت ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ جو نہ مانے اس کی موت جو ہے نجات کی موت ہے، بلکہ معصوم کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف، جو نہ پہچانے، یعنی خود فرمایا ہے کہ من مات، جو مر جائے، ولم یعرف، اور نہ پہچانے، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا مطلب اتنا تو ثابت ہے کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک انسان پہچانتا نہ ہو۔ آج اس دور میں ہمارا ایک سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہوں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو۔ اور یہ بھی عرض کروں، امام کے معرفت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر معرفت امام نہ ہو تو پھر اختلافات بھی وجود میں آتے ہیں، معرفت امام نہ ہو تو دوریاں بھی وجود میں آتی ہیں، معرفت امام نہ ہو تو پھر وہ دین جو اس پوری انسانیت کو ایک بنانے کے لیے آیا تھا، اسی دین کے نام پر فرقے بھی وجود میں آتے ہیں۔ ورنہ یہ صرف کسی پر طنز کر دینے اور اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد یہی پیغمبر اکرم کی حدیث پر اگر عمل ہوا تھا، من مات ولم یعرف امام زمانے، تو یقین رکھیے کہ اسلام میں 73 فرقوں کا تصور نہ ہوتا۔ اسلام میں 73 فرقوں کا تصور وہیں سے وجود میں آیا ہے کہ جہاں پر اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا پہچاننا ہمارے لیے واجب ہے۔ یعنی یقین رکھیے کہ اسلام میں فرقوں کا تصور وہیں سے وجود میں آیا ہے جہاں سے معرفت امام نہیں ہوئی ہے۔ اگر دنیا کو معرفت امام ہوئی ہوتی تو آج اسلام صرف ایک ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا جو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے۔
پیغمبر اکرم 73 اسلام نہیں لائے ہیں، پیغمبر اکرم 73 راستے بتا کر نہیں گئے ہیں، پیغمبر اکرم دنیا کو 73 فرقوں میں تقسیم کر کے نہیں گئے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کے بعد اسلام کا 73 فرقوں میں تقسیم ہونا اسی بنیاد پر تھا کہ معرفت امام دنیا کو نہیں تھی، اور جناب سیدہ کی شہادت کا راز ہی یہ تھا کہ دنیا کو امام کی معرفت بیان کرنا تھی، معرفت امام تک لوگوں کو پہنچانا تھا۔ جناب سیدہ کی شہادت کا ایک بہت بڑا پیغام ہی یہ تھا کہ دنیا امام کو پہچان لے۔ اس لیے کہ آج بھی اگر ایک معمولی آدمی قربانی دیتا ہے تو یقیناً اس کی نگاہوں میں کوئی نہ کوئی مشن و مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم اور آپ کسی مقصد اور کسی مشن کی بنیاد پر قربانی دیتے ہیں تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ جیسی ایک عظیم الشان خاتون کوئی قربانی دے بغیر کسی مقصد کے قربانی دے دے۔ اور اس مرحلے پر اتنا کہنے کا حق ہے کہ جناب سیدہ جیسے افراد کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں ذاتیات کو انہوں نے نگاہوں میں نہیں رکھا ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ اہل بیت کے گھرانے میں پورے گھرانے کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی کے مقابلے پر آئے ہیں تو ذاتیات کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ کسی سے خالی ناراض ہو گئی، کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے، کسی کی بات کھل گئی ہے تو اس لیے کھڑی ہو گئی اور مخالفت کر دی۔ نہیں، یقین رکھیے کہ اگر ذاتیات کا معاملہ ہوتا تو اہل بیت وہ ہیں جو اپنی ذاتیات کے معاملے میں قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنی ذات کا معاملہ ہو کسی کے مقابلے پر نہیں آتے ہیں، ان کے اس سے بڑا مقصد نگاہوں میں ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے حتیٰ اگر ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو ایسا نہیں کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے لہذا ناراض ہو گئی۔ یہاں خالی بری نہیں لگ گئی، یہاں معاملہ یہ تھا کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ اگر اس دین کے اوپر آنچ آ رہی ہو تو یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اگر اس مشن کے اوپر آنچ آ رہی ہو تو یہ ہر طرح کی شہادت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر جس مشن کو انہوں نے بچایا اس کے اوپر آنچ آ رہی ہو تو شہادت جیسے مرحلے سے گزرنا پڑے یہ گزر جائیں گے، لیکن اس مشن کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ اہل بیت کا معاملہ تھا، ورنہ اتنا یقین ہے کہ یہاں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جنگ کے موقع پر جو ایک جملہ ملتا ہے کہ امیر المومنین دشمن کے سینے پہ سوار ہوئے اور اسے فنار کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے مولا کائنات کی شان میں جسارت کی، یعنی امیر المومنین کے دہن مبارک پر اس نے جسارت کی ہے۔ امیر المومنین اتر آئے تھے اور وہ مشہور ہے، فرمایا کہ جب کسی نے سوال کیا کہ علی اگر قتل ہی کرنا تھا تو پہلے مرحلے پہ کیوں نہیں قتل کیا دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو یہ تو جملہ کہا تھا، کہیں دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اس قتل میں میرا نفس شامل ہے، یعنی کہیں دیکھنے والے کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اس قتل میں میرا نفس شامل ہے، یعنی حتیٰ دشمن کے مقابلے پر آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے نفس کی بنیاد پر آئے ہیں۔ یہی تو اہل بیت کا بہت بڑا پیغام تھا کہ حتیٰ ہم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں بھی اپنے نفس کو نگاہوں میں نہیں رکھا ہے، چونکہ ہمارا نفس تو مرضی پروردگار کا تابع ہے۔ یہ شب ہجرت کا واقعہ تو اسی لیے تھا کہ یہ تو در حقیقت اعلان تھا کہ یہاں اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنا نفس مرضی پروردگار کے مقابلے میں بیچ چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا اہل بیت کے لیے اور معصومین کے لیے اور صدیقہ طاہرہ کے لیے پیغام تھا کہ یہاں اپنے دشمن کے لیے بھی انہوں نے اپنے معاملات کو ذاتیات کے لیے، اختلافات کے لیے، مسائل کے لیے نظر انداز کیا ہے، اور یہ نظر انداز کر کے پیغام دیا ہے کہ جب ہم حتیٰ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی اپنے نفس اور ذاتیات کی بنیاد پر مقابلے پہ نہیں آتے ہیں، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مشن کیسے زندہ رہتا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مرضی پروردگار کیا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی مشیت کیا ہے۔ لہذا جناب سیدہ کے سلسلے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جناب سیدہ مقابلے پر آئی ہوں، جناب سیدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور جناب سیدہ غضبناک ہوئیں۔ جناب سیدہ کی ناراضگی و غضبناک ہونا اپنے لیے نہیں تھا، اور یہ یقین رہے کہ حتیٰ اگر اپنا معاملہ ہوتا، یہاں تک کہ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ فدق کا معاملہ تھا لہذا ناراض ہو گئے۔ تنہا یہ تو اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جو دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہیں، یعنی یہ تو اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے۔ جو دنیا کو ٹھوکر مار چکا ہو ہرگز وہ کسی فدق کے لیے باغ تک نہیں، دربار تک نہیں جائے گا۔ یہاں دنیاوی معاملات نہیں تھے، یہاں دنیا کی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہاں معاملہ تھا کہ ہو سکتا ہے بظاہر کسی چیز کو ذریعہ بنایا جا رہا ہو ایک بہت بڑے مشن کو ختم کرنے کے لیے، اور اگر اس مشن کی بات آ جائے
تو ان جگہوں پر بھی جناب سیدہ جیسی خاتون سامنے آتی ہیں۔ ایسے موقع پر جناب سیدہ کا دنیا کے سامنے آ کر قربانی دے کر پیغام دینا تھا کہ امام زمانہ کی معرفت کسے کہتے ہیں، یہ جناب سیدہ کے ذریعے پہچانو۔ یہاں معاملہ نہ تو فدق کا ہے، یہاں نہ تو معاملہ کسی شخص کے مقابلے پر آ کر ذاتیات کا ہے، یہاں معاملہ صرف یہ ہے کہ زمانے کا امام کسے کہتے ہیں اسے پہچانو۔ اور صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ ہاں ہمارا زمانے کا امام کون ہے یہ اور ہے، اور واقعاً اس کے سلسلے میں ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں اسے پہچاننا اور ہے۔ اور جناب سیدہ کا میدان عمل میں آ کر قربانی دینا یہ بھی ایک پیغام تھا کہ جہاں پر ایک باطل اور ظالم اور فاسق و فاجر افراد دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہاں معرفت امام کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اگر سختیوں اور امتحانات سے گزرنا پڑے تو امام کے چاہنے والے کا فریضہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں، ایسے مراحل میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یعنی یہ بھی آج کے زمانے میں جناب سیدہ کے اس پیغام کی روشنی میں معرفت امام کا ایک تصور یہ پیش کرنا ہے کہ اگر دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہو، دنیا میں فتنہ و فساد بڑھ رہا ہو، دنیا میں برائیاں بڑھ رہی ہوں، تو معرفت امام کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں قربانیاں دے کر، امتحانات سے گزر کر ایک طرف حق کی حفاظت بھی کرنا ہے اور دوسری طرف جو ظالم و فاسق و فاجر افراد ہیں ان کے چہرے کو آشکار بھی کرنا ہے۔ یعنی بنت نبی کا ایک کارنامہ یہی تو تھا کہ دنیا کے سامنے مقابلے پر آ کر بتایا تھا کہ اصل ظلم کرنے والا کون ہے، اصل دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والا کون ہے، اصل دنیا کو، انسانیت کو پامال کرنے والا کون ہے۔ یہ جناب سیدہ کا پیغام تھا۔ اور اگر جناب سیدہ نے آ کر ایسے افراد کے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ جہاں پر تقدس کی نقابیں پڑی ہوں، ان تقدس کی نقابوں کو پلٹ کر جناب سیدہ شہادت دے کر پیغام دے رہی تھیں کہ صرف بظاہر کسی کے تقدس سے مرعوب ہو جانا اور ہے، اور ان تقدس کے نقابوں کو پلٹ کر اس نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی چہروں کو پہچان لینا یہ اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آج من مات، جو بھی مر جائے، ولم یعرف امام زمانے، اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مات میتتن جاہلیہ، اس کی موت کامیابی کی موت نہیں ہے، اس کی موت حق کے اوپر نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج اس غیبت کے زمانے میں بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زمانے کے امام کو پہچانتے ہوں۔ اس معرفت امام کا ایک مفہوم اور ایک تصور یہ بھی ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس در سے وابستہ ہیں۔ اس معرفت امام کے واجب ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آج ہماری نسبت کس گھرانے سے ہے۔ اس معرفت امام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ آج ہم کس گھر کے ماننے والے ہیں۔ اور کم از کم اتنا تو ہم سماج میں جانتے ہیں کہ اگر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس خاندان سے نسبت رکھتے ہیں تو کچھ نہ صحیح کم از کم اس بات کا خیال ضرور کرتا ہے کہ ہمارے اس خاندان کی عزت و وقار پر آنچ نہ آنے پائے۔ اگر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے، ہمارا خاندان کون سا خاندان ہے، ہمارے آباء و اجداد کون تھے، تو انسان کو اگر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ہمارا خاندان کون تھا، تو اس بات کا خیال ضرور کرتا ہے کہ ہمارے خاندان کے عزت و وقار پہ آنچ نہ آنے پائے۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے غیبت کے زمانے میں بھی کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ معرفت امام ہو، اس وجوب کا اور ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ ہماری نسبت کس امام کی طرف ہے۔ آج اگر اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کے سلسلے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی وقار پہ آنچ نہ آنے پائے، تو معرفت امام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عظمت امام پر آنچ آ رہی ہو، کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو، یہ احساس ہو کہ ہم تو امام کے چاہنے والے ہیں، احساس ہو کہ ہم امام کے ماننے والے۔ اور اگر یہی احساس چاہنے والے کو ہو جائے، آج کم از کم علی کے چاہنے والوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو پستیاں پائی جاتی ہیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ آج ہمارے سماج میں پستیوں کا ایک بہت بڑا راز اور سبب یہ ہے کہ ہم امام کے ماننے والے تو ہیں، امام کے پہچاننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو، ہمیں یقین ہو کہ ہم کس امام کے ماننے والے، ہم تو ایسے امام کے ماننے والے ہیں جہاں کسی طرح کی پستی کا تصور نہیں ہے، ہم تو ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو امام کسی کا محتاج نہیں تھا، ہم تو ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو امام کسی کے پیچھے نہیں تھا۔ کیا ہو سکتا ہے ہم اس امام کے ماننے والے ہوں جو کسی سے پیچھے نہیں تھا اور آج ہم اسی امام کے چاہنے والے ہو کر دنیا کے پیچھے چل رہے ہوں؟
آج جس امام کے ماننے والے ہوں، جس نے دنیا کے سامنے پوری دنیا کو اپنے در پہ سر جھکوا دیا ہے، یہ امام کسی کے دروازے پر نہیں گیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اس امام کا چاہنے والا ہو اور کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ آج نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس امام کے چاہنے والے ہوں جس نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ اس گھرانے کا تو مزاج ہی یہ تھا کہ انہوں نے دوسروں کو دیا ہے، کسی سے لیا نہیں ہے۔ معرفت امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو وہاں تک پہنچا دے کہ اس پوری قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ قوم دینے والی ہوتی ہے، لینے والی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ایک معرفت امام کا مفہوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہم لوگوں کو ان طرح کی چیزوں معمولاً یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دین، مذہب، شریعت، امام، قرآن، ان سب چیزوں کو ثواب سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ یعنی مثلاً قرآن پڑھنا ہے تو خالی ثواب حاصل کرنے کے، مسجد جانا ہے تو ثواب مل جائے گا، جماعت میں شریک ہونا ہے تو ثواب مل جائے گا، مجلس میں جانا ہے تو ثواب مل جائے گا۔ معمولاً ہمارے ہیں تو اہل بیت کو ماننا ہے تاکہ ثواب مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ثواب کے لیے نہیں ہوتی، ثواب تو ایک ذریعہ ہے، ثواب ہرگز ہمارے لیے مقصد نہیں ہے۔ ہمارے عزاداری جیسا اتنا عظیم اور بڑا مشن ثواب کے لیے نہیں ہے، اسی ثواب کے تصور نے اس کے فائدوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہمیں احساس ہوتا کہ یہ سارے کام خالی ثواب کے لیے نہیں ہیں تو انہی چیزوں کے اثرات ہمارے سماج میں ظاہر ہو رہے ہوتے، ورنہ جس کے ہاں مسجد جیسا اور جماعت جیسا اور مجالس جیسا اور فرش عزا جیسا ایک عظیم مشن موجود ہو، جس کے پاس ان مجلسوں جیسا ایک عظیم پلیٹ فارم موجود ہو، اور اس کے بعد بھی وہ سماج آج ترقی نہ کر پا رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے مشن کو نہیں پہچانا ہے۔ اہل بیت جیسے جہاں پر رہنما اور رہبر موجود ہوں، جہاں ہمارے سامنے راستہ دکھانے والے موجود ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت کو ماننا بھی خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کو ماننا اس لیے بھی ہے کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں، اہل بیت کو ماننا اس لیے بھی ہے کہ ہم ترقی کر جائیں، اہل بیت کو ماننا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے سماج میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیں یہ احساس ہو کہ اس غیبت کے زمانے میں ہمارا اگر فریضہ ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانتے ہوں، اس فریضے کا ایک مفہوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج ہمارا فریضہ ہے کہ کم از کم ہماری قوم کسی سے پیچھے نہ ہو۔ معرفت امام کا مطلب ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان امام کے چاہنے والے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ معرفت امام کا مطلب ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ کم از کم جس نے اس در پہ سر جھکایا ہے وہ کسی کے در پہ سر نہ جھکا رہا ہو۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، جن کے یہاں ایسے کوئی رہبر نہیں ہے، جن کے یہاں ایسے کوئی رہنما نہیں ہے، وہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے اور دوسروں کے در پہ نہیں سر جھکاتے ہیں، لیکن جو امام زمانہ جیسے انسان کے ماننے والے ہوں اور وہ افراد کسی کے در پہ جا رہے ہوں، یہ واقعاً قابل غور ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے المیہ ہے، معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہمیں معرفت امام ہو جائے، معرفت امام کا ایک تصور روایات میں ہے کہ انسان کو معرفت امام عزت نفس عطا کرتا ہے، یعنی معرفت امام انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ معرفت امام انسان کو اس بلندیوں تک لے کر جاتا ہے کہ پھر ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد جس کے دل میں معرفت امام آ جاتا ہے کسی کے در پہ سر نہیں جھکاتا ہے۔ اور اگر یہ واقعاً معرفت امام ہوتی تو آج ہمارے ہاں کوئی کسی کے نیتا کے در پہ سر نہ جھکا رہا ہوتا۔ معرفت امام کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کو کسی کا محتاج نہ سمجھ رہے ہوتے۔ معرفت امام کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ دنیا ہمارے در پہ سر جھکا رہی ہوتی، اور یہ ناممکن نہیں بلکہ اہل بیت نے تو کر کے بھی دکھایا ہے کہ دنیا کو اپنے در پہ سر جھکوایا ہے۔ اسی لیے اس غیبت میں آخری بات ہے کہ من ماتا، جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے، پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ جو اس پہچاننے کے تقاضے ہیں اور اس پہچاننے کی ذمہ داریاں ہیں، ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے، اس کی موت کامیابی کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی موت حق کے اوپر واقعی موت ہو جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف مات میتۃ جاہلیہ، یہی تو ہے کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس دور میں، اس غیبت کے زمانے میں آخری بات ہے کہ آج ہمارے ہاں ہم لوگ، قابل افسوس ہے کہ بہت سی روایات ہمارے ہاں بیان بھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ان روایات یا ان واقعات کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، وہ پیغام ہمارے سامنے نہیں آ پاتا ہے۔ آخری امام کی اگر بات ہو، ایک چیز عام ہے ہمارے اپنے شیعی سماج میں اور مومنین کے درمیان کہ جس وقت امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا، تو جناب عیسیٰ بھی چوتھے آسمان سے تشریف لائیں گے جو ابھی بھی زندہ ہیں،
اور جس وقت جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو نماز کا ایک منظر ہوگا. یہ بھی اہل بیت کے گھرانے میں ایک عجیب و غریب مختلف مواقعوں پر پیغام ہے کہ جو بھی موقع آیا ہے وہاں پر ایک نماز کا تصور پایا گیا ہے. اس کا مطلب اہل بیت وہ ہیں جو نماز سے ہرگز دور نہیں رہیں. میدان جنگ ہے وہاں بھی نماز کا تصور آپ کو ملے گا، میدان حرب ہے وہاں بھی نماز کا تصور ملے گا. معمولاً واقعات میں اہل بیت کے ہاں نماز کا تصور ملتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی پیغام تھا کہ اہل بیت کی معرفت کا ایک مطلب ہے کہ یہ نماز سے ہرگز دور نہیں ہے. حتیٰ ظہور کا انتظار ہے. ظہور کے سلسلے میں جو پہلی روایات اور ابتدائی روایات ہیں وہاں بھی نماز کا حکم، نماز کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی امام کے ظہور کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ امام آنے کے بعد تلوار نکال کر قتل کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، یہاں تو سب سے پہلا تصور ہے کہ امام آ کر نماز جماعت قائم کریں گے. اور جب امام تشریف لا کر نماز جماعت قائم کریں گے تو اس نماز تک پہنچنے کے لائق ہم اسی وقت ہو پائیں گے جب غیبت میں جماعت کے عادی ہوں گے. یعنی اگر غیبت کے زمانے میں ہم نماز جماعت کے عادی ہوں گے تبھی تو امام کے ظہور کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو پائیں گے. یہ جو معرفت امام کے پیغامات ہیں. لیکن اس جماعت میں خالی ایک تصور جو پیش کیا گیا ہے کہ جس وقت جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، ہمارے بھی وہ نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب عیسیٰ کے لیے جملہ ملتا ہے کہ آخری امام سے فرمائیں گے، آخری امام کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، نماز کی امامت کیجیے. تو اس وقت یہ مسلم ہے، متفق علیہ ہے کہ جناب عیسیٰ یہ فرمائیں گے یہ حق آپ کا ہے. یعنی یہ حق آپ کا ہے، آپ آگے بڑھیے اور آخری امام آگے بڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے. اور جس وقت آخری امام آگے بڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہاں پر بعض روایات یہ ہیں کہ دنیا میں اگر بظاہر کوئی قوم ترقی یافتہ اور تعداد کے اعتبار سے قوم ہے تو وہ آج بھی عیسائی ہیں. اور ظہور کے وقت جب یہ منظر آئے گا کہ جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے اور آخری امام آگے ہوگا، یہ خود بہت بڑی دلیل ہوگی کہ جناب عیسیٰ کس کے پیچھے. اور خود یہ ایک بظاہر معمولی عمل ہے لیکن ایک بہت بڑا پیغام دنیا کو دے گا. ہم لوگ آج نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ زمانے ظہور میں اس نماز کا منظر پیغام دے رہا ہے. کبھی کبھی ایک نماز حق کو ثابت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی ایک نماز باطل کو شکست دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. عیسائیت کب سے کب تک ناز کرتی چلی آ رہی ہے لیکن ظہور امام کے بعد ایک نماز سبب بنے گی کہ اس وقت عیسائیت کو احساس ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور اس لیے ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل. یعنی وہ نماز کا منظر ہوگا، نماز قائم ہوگی، نماز جماعت ہوگی اور پھر امام یہ فرمائیں گے، امام نماز پڑھائیں گے. یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ آخری امام نماز پڑھائیں گے. جناب عیسیٰ آخری امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو جناب عیسیٰ کا امام ہے. یعنی ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور مسلم یہی ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو جناب عیسیٰ کا بھی امام ہے. جناب عیسیٰ کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، صاحب فضیلت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کسی کمی کا تصور نہیں ہے. لیکن جناب عیسیٰ کا بھی جو امام ہے وہ ہمارا امام ہے. آپ انصاف سے بتائیے اگر یہی ہمیں یقین ہے کہ جناب عیسیٰ کے امام ہمارے امام ہیں تو آج کے زمانے میں جناب عیسیٰ کے ماننے والے موجود ہیں اور آخری امام کے ماننے والے موجود ہیں. کم از کم غیبت کے زمانے میں جو یہ حکم ہے کہ ہم معرفت امام رکھتے ہیں، معرفت امام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ اس دنیا میں غیبت کے زمانے میں جناب عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں اور آخری امام کے ماننے والے بھی. جب اس دور میں دونوں ماننے والے موجود ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام آگے ہے اور جناب عیسیٰ پیچھے ہیں تو خالی یہ عقیدہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام آگے ہوگا اور جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے. اس چیز کو غیبت میں ثابت کرنا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ثابت کس طریقے سے؟ اگر یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام آگے ہوگا، جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے، تو واقعاً ماننے والے و معرفت امام کا تصور اسی وقت پیش ہو سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں بھی جو میدان اور جو فیلڈ آگے بڑھنے کی ہو، ترقی کرنے کی ہو، وہاں بھی ہم محنت کر کے اپنے کو آگے بڑھ کے ثابت کر دیں کہ ہم تو آخری امام کے ماننے والے ہیں، لہذا امام کا ماننے والا کسی سے پیچھے نہیں ہوا کرتا ہے. ایک سلامات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
اور یہی تو ہمارے لیے تصور ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے، یہ بھی ایک معرفت ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، ہم تو آخری امام کے ماننے والے۔ تو اگر جناب عیسیٰ کے ماننے والے آج علمی میدانوں میں اور تعلیمی میدان میں آگے ہو سکتے ہیں، تو یہ تو حق آخری امام کے چاہنے والوں کا ہے کہ یہ احساس ہو کہ جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہم سے آگے نہ جانے پائیں، اور اگر وہ محنت کر کے آگے پہنچ سکتے ہیں اور ان کے اسکول کالج بن سکتے ہیں، تو یقین رکھیے کہ اگر ہم کو معرفت امام ہو جائے تو ہمارے درمیان سے بھی جہالت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے اسکول کالج بھی سب سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس امام کے ماننے والے۔ یہی جناب سیدہ کا بھی پیغام تھا اور یہی شہادت کا ایک مقصد بھی تھا کہ دنیا پہچانے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ اس در سے ہٹنے کے بعد سوائے خسارت اور سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے دنیا کے لیے پیغام تھا کہ جس نے بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، آؤ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پہچانو کس کو اپنا امام مانا ہے، اور شہادت کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی امام ہو سکتا ہے یا جسے میں نے امام مانا ہے وہ تنہا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور یہ شہادت دے کر پیغام دیا ہے کہ میں اس لیے بھی شہادت دے رہی ہوں کہ علی کا در چھوڑ دینا معمولی بات نہیں ہے۔ بظاہر انسان اس چیز کو آسان سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے کہ لوگوں نے جس کو چاہا مان لیا، لیکن یہی دوسروں کو ماننے کا نتیجہ آج ہمارے سامنے کس حد تک انحرافات اور نقصان کی شکل میں سامنے آیا۔ یعنی اس وقت اگر جناب سیدہ کی اس قربانی کو اہمیت دی گئی ہوتی اور اس پیغام کو دنیا نے سمجھا ہوتا کہ ہمارا زمانے کا امام کون ہے، اور دنیا علی کے در سے دور نہ ہوئی ہوتی، تو نہ تو اسلام میں فرقے تصوف وجود میں آتے، نہ فتنہ و فساد وجود میں آتا۔ ایک ایسی خاتون شہادت کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، شہادت دی ہے۔ آج بھی ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ہر اولاد کے لیے اور ہر عزیز کے لیے سخت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے سر سے رخصت ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ صحیح ہے، یہ احساس یتیمی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے اہل بیت قدم قدم پر سہارا بھی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت سے پہلے تصور کیجئے، ہم لوگ ایک روایت ہے کہ پیغمبر کی وفات کے 75 یا 95 دن کے بعد رخصت ہوئی ہے، لیکن اس شہادت سے پہلے اس بیٹی کو سب سے زیادہ جس بات کا احساس تھا وہ اپنی یتیمی کا تھا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا باپ بھی رخصت ہوتا ہے، لیکن سوچئے کہ جب جناب سیدہ کا باپ رخصت ہوا ہے، پیغمبر اکرم کا دنیا سے جانا، آج ہم سب کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ نبی کی بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ باپ کا رخصت ہونا کسے کہتے ہیں۔ ان حالات میں آج اگر باپ جاتا ہے، بظاہر بہت کم تعداد صحیح، لیکن لوگ ہمارے جنازے میں، ہمارے عزیزوں کے جنازوں میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم جیسا ذات جس نے پوری عالم انسانیت پر احسان کیا ہو، اس بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ اس کے باپ کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اس بیٹی کے دل سے پوچھئے کن عالم میں، کن حالات میں پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ باپ کا غم تھا جو بیٹی کے دل کے اوپر تھا، تڑپ تڑپ کے بیٹی روتی تھی، اور صرف باپ کے گزرنے کا غم نہیں ہے۔ آج تو ہوتا ہے کہ ابھی باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے، اگر دوسری سختیاں آ جائیں، دوسری دشواریاں آ جائیں تو غیر متاثر ہو جاتے ہیں کہ باپ کا غم کیا کم تھا، یہ دوسرا امتحان بھی دینا پڑا ہے۔ ذرا جناب سیدہ کے دل سے پوچھئے کیا پیغمبر جیسے باپ کا گزرنا کم تھا کہ اسی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہوئی ہے۔ آج دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیا ہوگا کہ کوئی یتیم ہوا ہو اور اس کے یتیم ہونے کے بعد محلے والوں نے اس کے گھر پہ حملہ کر دیا ہو، پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی تو یہ غمزدہ ہے، پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو یہ یتیم ہوئے ہیں، پورا محلہ مقابلے پر آ جاتا ہے۔ حتیٰ آج کے زمانے میں نہ تو کوئی دین دیکھتا ہے نہ مذہب دیکھتا ہے، لوگ انسانیت کی بنیاد پر ایسے افراد کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر جیسا رحمت للعالمین دنیا سے گیا تھا، اسی پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہوئی ہے۔ کون آیا ہے جو پوچھنے کے لیے آیا ہو ارے ابھی تو بیٹی باپ کا غم منا رہی ہے، ابھی باپ کا غم کم نہیں ہوا ہے، اور پھر یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اور بیٹی جب اپنے باپ پہ گریہ کرتی تھی تو لوگوں نے آ کے کہا، امیر المومنین سے کہا، علی فاطمہ سے کہیے یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ذرا سوچو کہ ایک بیٹی اپنے باپ کا غم منا رہی ہو اور یہ کہا جائے کہ یا دن میں رویا کیجئے یا رات میں۔ مولائے متقیان نے بنت نبی کے لیے بیت الحزن تعمیر کرا دیا ہے، مدینے سے باہر ہے۔ روایات ہیں کہ دن میں امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی اور بیت الحزن میں تشریف لے جاتی تھی، دن بھر باپ پہ آنسو بہاتی تھی، دن بھر باپ پہ گریہ کرتی تھی۔
اپنے باپ کا غم مناتی تھی، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے جو باپ کا غم منا رہی ہے۔ عزیزو یہ مدینہ تھا، پیغمبر جیسا باپ دنیا سے گیا تھا، بیٹی کو یتیمی کا احساس بھی تھا، اور سختیاں بھی نگاہوں میں ہے، دشواریاں بھی نگاہوں میں ہے۔ لوگوں نے آ کر کہا ہے کہ یا رات میں روئیے یا دن میں روئیے، لیکن اتنا تو تھا کہ بیٹی کو رونے کی اجازت اتنی تو مل گئی کہ یا دن میں رو لے۔ لیکن کربلا میں تصور کرو، ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے سر سے حسین جیسے باپ کا سایہ رخصت ہوا ہے، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، وہ بچی اگر رونا چاہتی ہے۔ آج آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی کا باپ چلا جائے اور چھوٹے بچے کو کوئی تماچے لگا رہا ہو، کوئی تازیانے مار رہا ہو۔ یہ تو تنہا کربلا کا میدان ہے کہ جہاں باپ دنیا سے گیا ہے۔ ایک کم سن بچی جب باپ پہ آنسو بہاتی ہے تو کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ ذرا سکینہ کے دل سے پوچھو، سید سجاد کے دل سے پوچھو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ آج ہمارا اور باپ کا باپ دنیا سے جاتا ہے، خالی یہ احساس ہمیں تڑپا دیتا ہے کہ ہم باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ لیکن ذرا سوچو، سید سجاد بھی تو یتیم ہوئے ہیں، جناب سکینہ بھی تو یتیم ہوئی ہے، لیکن کہاں ہماری اور آپ کی یتیمی ہوتی ہے، کہاں سکینہ کی یتیمی ہے۔ کربلا میں ایک بیٹے کو یہ بھی تو احساس تھا کہ نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا ہے، گھر والے بھی ہیں، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اور یہ باپ اگر آنسو بہاتا ہے تو کبھی تازیانے پڑتے ہیں، اور نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا ہے۔ یہ باپ یہی تو کہتا ہے، ان ظالموں نے اپنے گشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پروردگارہ پسماندگان کو صبر عطا فرما، پالنے والے حاضرین کے اعزا جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ زیادہ اصالہ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کی حقیقی اور صحیح اور واقعی معرفت عطا فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ اس معرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے سماج سے جہالت و غربت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سب کو علمی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید طاہر حسین ابن سید فدا حسین صاحب کو یہ سال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا بھائی، بچھڑ گیا میرا بھائی، مظلوم کے گلے پر چلا خنجر جفا، بھائی بچھڑ گیا میرا
गया। जब घर से मैं चले थे बड़ा एहतिमाम था। जब घर से मैं चले थे बड़ा एहतिमाम था। पर्दा किए थे अकबरो अब्बास बावफा। पर्दा किए थे अकबरो अब्बास बावफा। और आज कोई पूछने वाला नहीं मेरा भाई बिछड़ गया। मेरा भाई चादर लहू के ओढ़ के अब्बास सो गए। चादर लहू के ओढ़ के अब्बास सो गए। पूछा ना के जुल्म बहन पर जो हो गए। पूछा ना के जुल्म बहन पर जो हो गए। क्या मेरी जिंदगी में गमों के सिवा रहा भाई बिछड़ गया। तशना दहन सकीना को अब तक है इंतजार। तशना दहन सकीना को अब तक है इंतजार। कब आएंगे चचा मेरे कहती हैं बार बार। कब आएंगे चचा मेरे कहती हैं बार बार। कैसे कहूँ के मर गए अब्बास बावफा। भाई बिछड़ गया मेरा भाई बिछड़ गया। ज़ैनब ने करबला में मुनव्वर वो गम सहे। ज़ैनब ने करबला में मुनव्वर वो गम सहे। मुमकिन नहीं कि कोई भी तफसीर गम करे। मुमकिन नहीं कि कोई भी तफसीर गम करे। ज़हने बशर कहाँ कहाँ ज़ैनब की वो सदा। भाई बिछड़ गया मेरा भाई बिछड़ गया। या हुसैन, 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 या हुसैन।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی المستشہدین معک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحبنا و صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔